بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کے راجہ جے پال لغمان میں پہلی لڑائی کے بعد تاوان کی رقم ادا کرنے کے لیے غزنوی فوج کے کچھ افسران کو ساتھ لے کر لاہور چلا گیا، لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ جے پال نے غزنوی فوج کے افسران کو تاوان کی رقم ادا کرنے کے بجائے قید کر لیا اور دوبارہ جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ اس دفعہ اس نے تنہا جنگ کرنے کی بجائے ہندوستان کی دوسری ریاستوں دلی، اجمیر، کلنجر اور کنوج سے مدد مانگ لی۔ ان ساری ریاستوں سے مدد لے کر جے پال 1,00,000 کا لشکر لے کر پھر لغمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تک دیکھتا تھا اسے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر ان 500 کے دستوں نے ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جے پال اس ٹیکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے زبردست شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت غزنوی میں شامل کر لیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں تو نکھار آ رہا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہ بھولا۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ایک بار اپنے باغ میں ایک عالی شان گھر تعمیر کروا دیا تھا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو بلایا، لیکن سبکتگین نے جب گھر کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میں نے اس گھر کو صرف ایک کھلونے کی طرح دیکھا ہے، جیسے میری رعایا میں سے دولت کے لیے کوئی بھی ایسا گھر تعمیر کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایسی یادگاریں تعمیر کروائے جو شان و شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہیں۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ اسی وقت آج سے تقریباً 1030 سال پہلے اس شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لٹانا شروع کر دی، اور ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہ تھا، بلکہ وہ نشاپور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود غزنوی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے چچا اور ایک چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اسماعیل بھی اسی وقت غزنی میں نہیں تھا۔ وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے، اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے اور غزنی کے قلعے کے قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، مگر محمود غزنوی جیسے منجے ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا لشکر بھی
زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور اس لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد پسپا ہوئی۔ لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ اسماعیل کے قریب تھا، اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس خزانے کا استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کروا سکتا تھا۔ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کو پیش کر دی گئیں۔ اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا، میں تمہیں ایسے قلعے میں قید کر دیتا کہ جہاں عیش و آرام کے تمام سامان تو موجود ہوتے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسماعیل کو مزار شریف کے قریب گزرگان کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ یہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ قید تھا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر کی ہی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی سلطنت کے دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا۔ 999 میں اس نے سامانی سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی سلطنت اس کی سلطنت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتی، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا ایک طاقتور حکمران اینب خان بخارا پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے اینب خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت کا پہلا باضابطہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشان تھے۔ سلطان بننے کے بعد اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری صورت تو ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی۔ وزیر نے کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے، زیادہ لوگ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو پہچانتے ہیں، لہٰذا آپ صورت سے زیادہ اپنی سیرت پر توجہ دیا کریں۔ تو اس نے بھی یہی کیا۔ وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کی بغل میں سونے کی چڑیا کا دیس تھا، جس کے بت سونے کے تھے، جس کے مندروں میں ہیرے اور جواہرات کے خزانے موجود تھے اور شہروں میں دولت کے ڈھیر تھے۔ زرخیز زمینوں والا خوشحال ہندوستان محمود غزنوی کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک بدمست ہاتھی نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ کیسے؟ کیا سومناتھ کے مندر کی کہانی ویسی ہی ہے جیسی کہ مشہور ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے دربار کے دروازے کیوں غائب ہیں؟ اور آخر کیوں سلطان نے ایک دن حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سامنے ڈھیر لگا دی جائے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن محمود غزنوی کی بائیوگرافی کے تیسرے حصے میں۔ لیکن اس کے دوران آپ ہمیں کمنٹ میں یہ بتائیں کہ محمود غزنوی کیسا حکمران تھا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا
اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو پراپر ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔